ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ آج ہم بات کرنے چلے ہیں ٹیکسلا اور گرد و نواح میں جو حالات بنے ہوئے عوام پہ کہ غربت کے ہاتھوں عوام مجبور ہو کر اس نوبت پہ پہنچ چکی ہے کہ لوگ دکانوں پہ چوریاں کر رہے ہیں، اور چوری کس چیز کی ہو رہی ہے؟ آٹے کی، دالوں کی، چینی کی، چاول کی، یعنی کہ وہ اشیاء اجناس چوری ہو رہی ہیں جو ہر حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ ان کو عوام تک پہنچائے۔ میرے ساتھ اس وقت لائیو پہ موجود ہیں کیسر اعوان صاحب، اور ان سے بھی ہم اس سلسلے میں بات کریں گے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ عوام کی یہ نوبت، چوری چکاری کی یہ نوبت کیوں آئی؟ کافی دنوں سے ماشاءاللہ سے ایک گروہ ایکٹیو ہے جو مختلف فارمیسیوں پہ ڈیلی کی بیسس پہ بھی اور الٹرنیٹ ڈیز کی بنیاد پہ بھی وارداتیں کر رہا ہے، اور الحمدللہ ہماری پولیس اتنی ایکٹیو ہے کہ ابھی تک نہ تو ان کا کوئی سراغ لگا سکی ہے اور نہ ان کے حوالے سے انہوں نے کسی قسم کا کوئی ایکشن لیا ہے کہ ان پہ قابو پایا جا سکے۔ اب سوچنے والی بات ہمارے لیے یہاں پہ آ جاتی ہے کہ امن و امان کے مسائل پہ اگر پولیس نے قابو نہیں پانا، چوری ڈکیتی کی وارداتوں پہ پولیس نے قابو نہیں پانا، تو کس نے پانا ہے؟ کیسے سب سے پہلے اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو آج کل مختلف فارمیسی پہ چل رہا ہے سلسلہ، تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ کسی نہ کسی فارمیسی پہ ڈکیتی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، اور ٹیکسلا کی حدود میں خاص طور پہ بہت زیادہ یہ وارداتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ کس کی نکل ایجنسی ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ذوالفقار بھائی، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا اور اپنا پلیٹ فارم مہیا کیا۔ تو آپ پھر میں کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کام آپ کر رہے ہیں، یہ ایک طرح کا جہاد ہے۔ آج کل باتیں تو لوگ بہت سی کرتے ہیں لیکن بولتا کوئی نہیں ہے اس پہ، تو اس پہ بھی میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ کم سے کم جتنا آپ کی استطاع ہے آپ اپنا کام کر رہے ہیں۔ جو سوال آپ نے کیا جہاں تک اس کا معاملہ ہے، تو سر فارمیسی پہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، جی یہ ہماری شاید عظیم فارمیسی ہے واکنٹ میں، یہاں ڈکیتی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بلکہ سر آج کل تو ایسی خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں، کچھ دوست بتا رہے کہ آٹے پہ بھی ڈاکہ پڑنا شروع ہو گیا ہے اور چکن پہ بھی ڈاکہ پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ یہی صورتحال زیادہ تشویشناک ہے کہ جو آٹے اور چکن کے حوالے سے یا گراسری کے حوالے سے ہے نا، وہ تو ایک سمجھ میں آ رہا ہے کہ بے روزگاری اتنی زیادہ ہو گئی ہے، مزدور طبقہ پس رہا ہے، سارا دن بیچارے چوکوں میں کھڑے مزدوری کے انتظار میں، اور شام کو جب وہ لوگ جاتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے آخر کہ عوام کو اس نیج تک لانے والا کون ہے؟ سر اگر مجھ سے پوچھا جائے نا، تو جب قحط پڑتا ہے نا، اداروں کو بھی مورد الزام ٹھہراؤں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ عوام کو کیا ڈیلیور کر رہی ہے۔
تو حکومت جی جب ڈلیور نہیں کرے گی اس کی پالیسی سے عوام دشمن ہوں گی. تو میرے پاس ایک کیوں بھوک اور افلاس نے ہر گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, کسی کا کوئی کام نہیں ہے, لوگ تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا عوام نے کرنا ہے؟ کھانا تو کھانا ہے نا, بچوں کا پیٹ تو پالنا ہے عوام نے. ظاہر ہے ایک باپ جب گھر لو وہ بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی اگر اس کو سیدھے طریقے سے حق حلال سے محنت کر کے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تو مجبور ہو کہ وہ اپنے بچوں کی جی بھوک کو سہ نہیں پائے گا تو وہ ایسے کاموں پہ مجبور ہوگا. اب اس میں انڈیویجول کو ہم کبھی بھی قصوروار نہیں کہہ سکتے. جی سر, حالات یہ ہیں کہ لوگ اور جو لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے, ہمارے اداروں کے لیے, ہماری بالکل کمی ہے, اور جو اپنی کوتاہیاں ہیں وہ دور کریں. حکومتیں جو ہیں وہ اپنے اقتدار کو دیکھ رہی ہیں, کہاں سے کیا توڑنا ہے, کہاں سے کیا جوڑنا ہے, لیکن اصل جو چیز ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ان کا عوام کا کسی کو خیال ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو اس ٹائم عوام, میرے خیال سے عوام اب اس نیج پہ پہنچ چکی ہے کہ اب وہ مزید برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. تو کیا ہوگا وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں؟ کیسے سب جہاں تک میری ذات کا یا میرے ذاتی خیالات کا تعلق ہے تو میں تو بات پیش کرتا ہوں اس عوام کو کہ جہاں تک یہ پہنچ چکی ہے اگر ابھی بھی ان کے اندر صبر اور برداشت پائی جاتی ہے تو یہ لائق ستائش ہے. سر اصل میں ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اللہ پر پورا پورا ایمان ہے, جس کی وجہ سے یہ جو حالات ہیں ہم اس میں بھی سروائیو کر رہے ہیں. اگر یہ کوئی اور ملک میں ایسے حالات ہوتے تو میرے خیال سے سروائیو کر پانا, اگر آپ کسی یہ جن کو کہتے ہیں نا مذہب کنٹری جو ہماری, اگر کنٹریز میں ایسی صورتحال ہو تو ان کا سروائیو کرنا مشکل ہے. یہ ہمارے شکر ہے اللہ کا, اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جن پہ عمل کرتے ہوئے مسلمان پھر بھی امن میں ہیں. ورنہ جو حالات یہاں پہ چل رہے ہیں, جو ہم دیکھ جی ٹائم کا کھا رہے تھے وہ ابھی ایک ٹائم پہ آ گئے, اور جو ایک ٹائم کھا رہے تھے ان کو ابھی بالکل ملنا مشکل ہو گیا ہے. تو حالات کافی سنجیدہ ہیں, اس پر حکومت کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور بس یہی کہہ لیں کہ یہ مسلمان ہونے کی برکت ہے کہ ہم لوگ بچے ہوئے ہیں, ورنہ بچنے کا مقام کوئی نہیں ہے. اب جو حالات آ چکے ہیں میرے خیال سے انف از انف. جی کیسے صاحب, میرے خیال میں جو ابھی پچھلے کچھ عرصے میں سری لنکا میں وقوع پذیر ہوا ہے تو وہاں تو حالات ہم سے بہت بہتر تھے جب وہاں پہ انقلاب والا سلسلہ ہے. ہم تو اس وقت ان سے بھی بہت ہی حد تک گزر چکے ہیں. ہمارے حالات تو بہت زیادہ خراب نظر آ رہے ہیں. جو عام سطح پہ گھومیں, اگر کہیں بازار میں نکل جائیں, کسی بھی جگہ پہ نکل جائیں, جو عوام کی حالت ہے وہ بتاتی ہے کہ ہم اس وقت ایک ایسی سطح پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہمارا سروائیو کرنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے. سر اگر آپ نے غور کیا ہو تو جب جی سری لنکا کا 50% چانس تھا کہ سری لنکا اب ڈیفالٹ ہو جائے گا, تو انہوں نے ڈیفالٹ کا اعلان کر دیا تھا, ٹھیک ہو گیا. اب بالکل. ہمارا مسئلہ جی یہ ہے
कि हमारा तो 90% से ऊपर चांस है डिफॉल्ट का, लेकिन डिफॉल्ट का ऐलान इसलिए नहीं किया जा कि इसके बाद मुल्क का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मुल्क को कहीं से कर्जा नहीं मिलता, कहीं से कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन हमारे यहाँ मामला यह है कि अगर तो कर्जा लिया जाए और उसको उस जगह लगाया जाए जहां पे उसकी जरूरत है तो फिर तो ठीक है, लेकिन हमारी हुकूमतें और हमारे वो जो, मैं अभी क्या कहूं, कि वो तो कर्जा लेते हैं, वो अपने हिसाब में कर्जा लेते हैं, वो अवाम के लिए तो नहीं लेते। देखिए अभी मेरे ख्याल से जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, हमारे ऊपर कर्जा तो भुट्टो साहब के दौर में भी था, अयूब साहब के दौर में भी था, और जिया साहब के दौर में भी चल रहा है। ये हमारा तो ये तो हमारे हमें तो ये मतलब हमारे दाद से चल रहा है कर्जा हमारे साथ ही। लेकिन मामला ये है जी, कर्जे इस तरह उतरते हैं कि मिसाल के तौर पर एक मुल्क है, वो कर्जा लेता है तो वो अपने मुल्क में इंडस्ट्री लगाता है, इंडस्ट्री से को रोजगार मिलता है, जब रोजगार बढ़ता है तो लोगों की भूख खत्म होती है, और जो चीज आप बनाते हैं वो बाहर को इंपोर्ट करते हैं, तो आपके पास कुछ पैसे आते हैं, डॉलर्स आते हैं, उससे आपकी मैशत मुस्तकम होती है। तो हमारे मुल्क में क्या है जी, हम लोग उनके पैसे कर्जा ले लेंगे तो इस तरह तो मुल्क आगे नहीं जाते ना सर। तो हमारी जो अशराफिया है, हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उनको ये समझने की जरूरत है कि ये मुल्क है, कोई मजाक नहीं है। अगर आप लोगों का यही रवैया रहा, मैं तो सीधा समझता हूं कि ये मुझे कोई भी ले लें, ये अवाम कुश पाकिस्तान कुश पॉलिसीज जो चल रही हैं, इनको मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की जरूरत है। अगर ये पॉलिसियां चलती रही तो पाकिस्तान की बात ही भूल जाए सर। मैं नहीं समझता कि ऐसी पॉलिसीज में पाकिस्तान सरवाइव करेगा। जी जी, अच्छा तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं। जो अवामी हालत है, सबसे ज्यादा दिल इसी बात पे कुड़ता है कि इस वक्त गरीब मजीद गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। गरीब तर क्या होता जा रहा है कि उसके पास जीने के लवाजमात हैं ही नहीं, खाने को उनको नहीं मिल रहा, मजदूरी उनके लिए नहीं है, कोई जिंदगी के आसार नजर नहीं आ रहे। तो इन हालात में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं या कैसे अपनी जिंदगी को जारी रख सकते हैं? जी सर, क्या ये पॉलिसी ऐसी तो नहीं है कि जिसमें गरीब मौकाओं की मुहिम जो है वो अवाम को भूखा मार के पूरी की जा रही है? सर मामलात ये हैं कि बाहर मुल्कों की पॉलिसीज ये होती हैं कि मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा अच्छे ब्रेन का मालिक है तो वो, आप देख रहे होंगे कि 7 समुंदर पार से उसको बुला लेते हैं। आपका बच्चा अगर वो लोग देखते हैं इसके मार्क्स अच्छे हैं, ये कम से कम किसी काबिल है, तो वो आपको 7 समुंदर पार से बुला लेते हैं। हमारे यहाँ चल रही है कि ये बच्चा इतना ज़हीन क्यों है जी, ये कहीं हमसे आगे ना बढ़ जाए। तो अपॉर्चुनिटीज की कमी है, प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं है। अगर अवाम कोशिश करे खुद से तो कोई प्लेटफॉर्म हो, किस चीज पर कोशिश करे। मेरे ख्याल से मुझे ऐसे हालात नहीं नजर आते कि कोई अवाम के पास ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि वो उस पर चल के आगे तरक्की के मनाजिल तय कर पाए। ये मेरे ख्याल से गलियां हैं। अगर हम कर्जे लेके आगे सरवाइव करेंगे तो उससे क्या होगा जी, उससे अवाम को रोटी तो नहीं मिलनी, उससे आगे कैसे आप मुल्क चलाएंगे? मुल्क चलाने के लिए सिर्फ आप कर्जे पे इन्हिसार नहीं कर सकते। मैं नहीं समझता कि आगे कुछ हमारा मुस्तकबिल कुछ बेहतर हमें नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे साहब, आज की नशिस्त को इंशाल्लाह यहीं पे इख्तिताम पजीर करते हैं। मजीद दोस्तों की राय मजीद प्रोग्राम्स में लेंगे और इस सिलसिले को इंशाल्लाह बाकायदगी से चलाएंगे। मेरी तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर हमारी बातें पसंद आए तो हमारा साथ दीजिएगा। आपका वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटा सा ऐलान करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अजीज, हमारा कम से कम हफ्ते में 2 बार प्रोग्राम आएगा, और हमारे देखने वाले जो व्यूवर्स हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा होगा, और जो बंदा, जो आदमी जो अवाम से हो, सहाफ़ी हो या किसी भी अपना
جاب سے ریلیٹڈ ہو وہ ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کو لائیو لے کے ان کے بھی مسائل سنیں گے اور اپنا بھی جو تجزیہ ہوگا وہ بھی دیں گے، اور ہمارا یہ انشاءاللہ آگے پروگرام کنٹینیو رہے گا انشاءاللہ جی بالکل. یہ ہم ایک اوپن پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں کہ آپ چاہے جس بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں آپ آئیں، اپنے نظریات کا اظہار کریں، کھل کر اظہار کریں، کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے. کوئی تجاویز دینا چاہیں سماج سدھار کے حوالے سے، کسی بھی بہتری کے حوالے سے، تو آپ اس پلیٹ فارم کو یوز کر سکتے ہیں. جی خصوصاً میں اپنے اہل علاقہ واک اینڈ ٹیکسلا حسن ابدال کے لوگوں سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ اٹیچ رہیں، اور کوئی آپ کو آٹا نہیں مل رہا، اگر کوئی آٹا بلیک کر رہا ہے یا کسی قسم کا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اس معاملے میں بھی ہمیں آپ یہاں ہمارے پلیٹ فارم پہ آ کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی دادرسی ہوگی. جی جی بالکل انشاءاللہ. اس طرح کی جتنی تکالیف ہیں، آٹے کا نہ ملنا، لائنوں میں لگانا، دیگر جتنی بھی کوئی شکایات ہیں، کوئی تکالیف ہیں، وہ اس پلیٹ فارم سے ہمیں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو کے اس کو منظر عام پہ لا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم آپ کو باقاعدہ یہ پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں جو آٹے کی قیمت کے حوالے سے ہے کہ سرکاری ریٹ جو ہے اس وقت تقریباً 650 روپے بوری آ رہا ہے، اور عوام کو جو فراہم کیا جا رہا ہے دکانوں کے تھرو وہ 850 روپے کا وہی آٹا دیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک زیادتی ہے. اس کے خلاف بھی آواز کو بلند کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس طرح کی کوئی بھی شکایت ہے آپ کے علم میں ہے کسی قسم کے بھی، تو اب یہ دیکھیں کہ ایک وہ شخص جس کو مزدوری ہی نہیں مل رہی اور اس سے ایک دکاندار اپنا منافع ہونے کے باوجود 650 روپے کے اندر اس کے اپنا منافع بھی ہے، لیکن وہ اس کو 850 کا دے رہا ہے، 200 روپے اضافی ریٹ لگا رہا ہے اس کے ساتھ. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو سامنے لانا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی کیسر صاحب، بہت شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور پروگرام میں. امید ہے کہ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے اور اس پلیٹ فارم کو اپنی آواز ضرور بنائیں گے. اجازت دیجیے اپنے میزبان ذوالفقار خان کو. ملتے ہیں ایک اور پروگرام میں. اللہ حافظ.